بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستو، آپ کا بہت بہت شکریہ، میرے ویڈیو کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، جس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے۔ اب ہم اپنی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ ایک لکڑہارے کا قصہ۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ ایک لکڑہارا تھا جو جنگل سے جا کر لکڑیاں کاٹ کر لایا کرتا تھا اور ان کو بازار میں بیچ دیتا تھا۔ ایک مرتبہ جب لکڑیاں کاٹ کر لایا، لکڑیوں کے ساتھ ایک بڑا سانپ بھی لپٹ کر آ گیا۔ اس کو پتہ ہی نہیں چلا، لیکن جب گھر پہنچا تو تب اس نے دیکھا کہ ایک سانپ بھی آ گیا ہے، البتہ اس میں جان نہیں تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ مردہ ہے، اس لیے اس لکڑہارے نے اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی، وہیں گھر کے اندر ہی رہنے دیا، باہر نکالنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی۔ لیکن جب اس کو گرمی پہنچی تو اس کے اندر حرکت پیدا ہونا شروع ہو گئی اور وہ آہستہ آہستہ رینگنا شروع ہو گیا۔ لکڑہارا غفلت میں لپٹا ہوا تھا، اس سانپ نے جا کر اس کو ڈھانس لیا۔ اب گھر والے پریشان ہوئے کہ یہ تو مردہ سانپ تھا، کیسے زندہ ہو کر اس نے ڈھانس لیا۔ نفس بھی ایک اژدہا ہے، اور مولانا رومی فرماتے ہیں کہ انسان کے نفس کا بھی یہی حال ہے۔ جب انسان کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر مجاہدات اور ریاضتیں کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ نفس کمزور ہو جاتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ مردہ ہو چکا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مردہ نہیں ہوتا۔ اگر انسان اس کی طرف سے غافل ہو جائے تو کسی بھی وقت زندہ ہو کر ڈھانس لے گا۔ اور مولانا رومی فرماتے ہیں، انسان کا نفس بھی اژدہا کی مانند ہے، ابھی مرا نہیں ہے، لیکن چونکہ مجاہدے اور ریاضتیں کرنے کی چوٹیں اس پر پڑی ہیں، اس لیے یہ افسردہ پڑا ہوا ہے، لیکن کسی بھی وقت زندہ ہو کر ڈھانس لے گا۔ لہٰذا کسی لمحے بھی نفس سے غافل ہو کر مت بیٹھو۔ لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ نے نفس اور شیطانی دو زہریلی چیزیں پیدا فرمائی ہیں جو انسان کو پریشان اور خراب کرتی ہیں اور جہنم کے عذاب کی طرف انسان کو لے کر جانا چاہتی ہیں، اسی طرح ان دونوں کا تریاق بھی بڑا ہی زبردست پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے یہ بات بعید تھی کہ زہر تو پیدا فرما دیتے اور اس کا تریاق پیدا نہ فرماتے، اور وہ تریاق اتنا زبردست پیدا فرمایا ہے کہ فوراً اس کا اثر ختم کر دیتا ہے۔ وہ تریاق ہے استغفار، توبہ۔ لہٰذا جب بھی یہ نفس کا سانپ تمہیں ڈسے یا اس کے ڈسنے کا اندیشہ ہو تو تم فوراً یہ تریاق استعمال کرتے رہو، یہ تریاق اس زہر کا سارا اثر ختم کر دے گا۔ بہرحال جو بیماریاں زہر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس کا تریاق بھی پیدا فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ جنوبی افریقہ میں کیپ ٹاؤن کے علاقے میں ریل گاڑی پر سفر کر رہا تھا۔ راستے میں ایک جگہ پہاڑی علاقے میں گاڑی رکی۔ ہم نماز کے لیے نیچے اترے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت پودا ہے، اس کے پتے بہت خوبصورت تھے اور وہ پودا بہت حسین و جمیل معلوم ہو رہا تھا۔ بے اختیار دل چاہا کہ اس پتے کو توڑ لیں۔ میں نے جیسے ہی اس پتے کو توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میرے جو رہنما تھے وہ ایک دم زور سے چیخ پڑے، حضرت اس کو ہاتھ مت لگائیے گا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ بہت زہریلی جھاڑی ہے، اس کے پتے دیکھنے میں تو بہت خوشنما ہے لیکن اتنا زہریلا ہے کہ اس کے چھوٹے سے انسان کے جسم میں زہر چڑھ جاتا ہے، اور اس طرح بچھو کے ڈسنے سے زہر کی لہریں اٹھتی ہیں، اسی طرح اس کے چھونے سے بھی لہریں اٹھتی ہیں۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے میں نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا اور پہلے سے معلوم ہو گیا، یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے، دیکھنے میں بڑی خوبصورت ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا یہ معاملہ تو بڑا خطرناک ہے، اس لیے کہ آپ نے مجھے بتا دیا جس کی وجہ سے میں بچ گیا، لیکن اگر کوئی انجان آدمی اس کو ہاتھ لگائے تو وہ مصیبت اور تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس پر انہوں نے اس سے بھی زیادہ عجیب بات بتائی کہ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب کرشمہ ہے کہ جہاں کہیں یہ زہریلی جھاڑی ہوتی ہے اس کی جڑ میں آس پاس لازماً ایک پودا اور ہوتا ہے، لہٰذا اگر کسی شخص کا ہاتھ اس زہریلے پودے کو لگ جائے تو وہ فوراً اس دوسرے پودے کے پتے کو ہاتھ لگا دے، اسی وقت اس کا زہر ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اس کی جڑ میں دوسرا پودا بھی دکھایا، یہ اس کا تریاق ہے۔ بس یہی مثال ہے ہمارے گناہوں کی اور استغفار اور توبہ کی، لہٰذا جہاں کہیں گناہ کا زہر چڑھ جائے فوراً توبہ استغفار کا تریاق استعمال کرو، اسی وقت اس گناہ کا زہر اتر جائے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اور میری باتیں اچھی لگیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اوکے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔